سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 198۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اے مسلمانانو، اور وما انزل الیہم، اور اس تعلیم پر بھی یقین رکھتے ہیں جو ان کی طرف نازل ہوئی ہے، خاشعین للہ، جھکاؤ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، جھکاؤ رکھتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیاتوں کے بدلے حقیر مفاد نہیں حاصل کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگ، ان کے لیے اجر ہے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، صابروا، باطل کے مقابلے میں ڈٹے رہو، ورابطوا، ایک دوسرے سے باہم مربوط رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران جو دو نوروں، یعنی جو دو نور حدیث میں جس کی طرف اشارہ ہوا ہے، ابشر بالنورین، فرشتہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔ نہیں، وہ تو الگ ہے، وہ بشارت اس کے بارے میں دی تھی سورہ فاتحۃ الکتاب و آخر سورہ بقرہ، لیکن یہ صورت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے سامعین کرام، اور اس کے میں نے فضائل صورت کی ابتدا میں بیان کر دیے تھے، اور زیادہ تر اس میں مضمون اہل کتاب کا تھا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تربیت تھی، غزوہ احد کے واقعات تھے، مسلمانوں کی تربیت تھی، اور آخر میں سورت کا خلاصہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ جو آخری رکوع ہے سامعین کرام، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ مضمون جو ہے یہ بڑا بنیادی مضمون ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، نہ سنا ہو تو آپ سن لیں، خاص طور پہ ذاکرین، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ مضمون بھی اہمیت کا حامل ہے۔ گزشتہ جو سبق تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے
اگر آپ نے نہیں سنا ہو تو وہ بھی بہت اہمیت کا ہے، وہ آپ سن لیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں چلت پھرت کافروں کی شہروں میں، متاع قلیل، تھوڑا سا عیش ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، کل کا اگر مضمون آپ کے ذہن میں ہو تو میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، نہیں سنا ہے تو وہ سن لیں، اور پھر کیونکہ ہر آیت کا ایک تمہید ہوتی ہے، اس کی تمہید میں بیان کر چکا ہوں آج کے مضمون کی، یہ جڑی ہوئی ہے پچھلے مضمون سے، بالکل باہم مربوط ہیں دونوں آیاتیں۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں سامعین کرام ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو دنیا کے دھوکے میں آ کے دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے مقصود کو بھلا دیا ہے، اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، اور دنیا کی طرف مکمل رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں اور پکے دنیا دار بن گئے ہیں۔ جیسے کہ سامعین کرام، ایسے لوگ جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، اس معاشرے میں آپ کو ایسے لوگ بہت مل جائیں گے۔ ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بظاہر دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا دار ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، باقاعدہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کاروبار میں جھوٹ دھوکہ فریب بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دفتر میں بیٹھ کے بڑی بڑی رشوتیں لیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ کھاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اسلامی شاعر میں سے بھی کچھ شاعر انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی آپ کو سامعین کرام بہت مل جائیں گے، لیکن سامعین کرام دو سمتیں ہیں۔ ایک سمت جو ہے وہ دنیا داری کی ہے سامعین کرام، میں بہت آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ دنیا میں یا تو انسان دنیا دار ہوگا اور یا اللہ والا ہوگا، دیندار ہوگا، اس کے مختلف آپ الفاظ بنا سکتے ہیں، یا صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا، یا شکر کے راستے پر چلنے والا ہوگا، یا تقوی متقی ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا انتخاب کیا ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم۔ تقوی جو ہے سامعین کرام یہ ملاک الحسنات ہے، نیکیوں کی جڑ ہے تقوی۔ اتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات، نیکیوں کی جڑ ہے، نیکیوں کی ماں ہے، نیکیوں کی جڑ ہے۔ انسان متقی نہ ہو تو بعض باتیں یعنی غیر متقی بن کے اگر بعض باتیں وہ دین کی اختیار کر لیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل میں سامعین کرام اگر میں بالکل یعنی جذبات سے باہر ہو کے اگر ایک بات کہوں تو آپ اس کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں تو راستہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک راستہ جو ہے سامعین کرام خواہشات کا راستہ ہے۔ یہ خواہشات کا راستہ، اس کو مختلف ہم الفاظ کہہ سکتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ من چاہا راستہ ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کسی کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے، جو اہل کتاب میں سے اچھے اہل کتاب ہیں، اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ آئے گی، ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت سامعین کرام اس ایک درخت ہے، وہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، آدھا جھک جاتا ہے، خاشع،
اس کو کہتے ہیں بنیادی طور پہ اس کو خشیت، یہ جھک جانے والے لوگ ہیں۔ آپ سامعین کرام اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ کسی ہستی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ہمارے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب تھے تو اس نے دعوی خدائی کر دیا، میرے پاس اسباب نہیں ہیں تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اندر سے میں فرعون ہوں۔ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست، اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس، فرق صرف یہ ہے، لیکن نفس ما کمتر نیست از فرعون را۔ تو ہر شخص جو ہے، آپ دیکھیں نا معاشرے میں، آپ دیکھیں، آپ تو اسی معاشرے کے فرد ہیں، آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے میں، ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا ہے۔ کسی بھی موضوع پہ آپ یعنی بحث چھڑ جائے تو وہ بیچ میں اپنی ٹانگ ضرور اڑائے گا، اور پھر بحث پہ بحث، بحث پہ بحث۔ ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور یہ بیماری بڑی پرانی ہے سامعین کرام انسان کی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، ان کے سامنے بعض لوگوں نے جھکنے سے انکار کر دیا، اپنے آپ کو انہوں نے بڑا سمجھا۔ لولا انزل هذا القرآن على رجل من قریتین عظیم، یہ قرآن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حقیر جانا، اور حقارت کہ بھئی اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، بہت بڑا امیر کبیر شخص تو نہیں ہے۔ لولا انزل هذا القرآن على رجل من قریتین عظیم، یہ دو قریے مکہ اور طائف، ان میں سے کسی بڑی ہستی پر یہ قرآن اگر اللہ ہی کا ہے تو یہ بڑی ہستی پر نازل ہونا چاہیے تھا، ان پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ ان کو کیوں؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا سامعین کرام کہ ہر شخص تقریباً، اور یہ رعونت جو ہے یہ انسان کی اخلاق رذیلہ میں شامل ہے، تکبر اور رعونت یہ اخلاق رذیلہ میں شامل ہے، اس صفت کو مٹانا چاہیے، اپنے آپ کو جھکا دے۔ وہ اقبال کا ایک شعر اگر آپ کو یاد ہو نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی ہستی کو مٹا دے، یہ اپنے ہست کو نیست کرنا یہ انسان تکلف سے کرتا ہے۔ سامعین کرام ایسا ہو سکتا ہے، اپنی ہستی کو مٹانا، ہست کو نیست کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو فنا کر دے اللہ کی رضا میں۔ یہ سامعین کرام یہ ایک درجہ ہے جو کہ حاصل کرنا چاہیے اور جس کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ خاشعین للہ، اللہ کے سامنے جھک جانے والے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والے۔ اگر میں ایک اور آیت کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں ہے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے لیے ان کے دل جو ہے جھک جائیں۔
تو روش کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، ہمارے سامنے دو روش ہیں، یا انسان متقی تقوی کی روش اختیار کر لے یا غیر متقی بن جائے۔ غیر متقی شخص جو ہے وہ سامعین کرام، جو غیر متقی شخص ہے وہ دنیا دار ہے، وہ طالب دنیا ہے، دنیا سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ شخص تقوی کی روش اختیار ہی نہیں کر سکتا، اس کو تو دنیا مطلوب ہے۔ ہاں، جن لوگوں کا مقصود ذات باری تعالیٰ ہے اور وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اس کے راستے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اب یہ راستہ بغیر جھکے جو ہے یہ طے ہو نہیں سکتا سامنے کا، اور جھکنا اللہ کے حکم کے سامنے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے سامنے جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حق سے، یعنی صراط مستقیم جو کہ قرآن ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، ذرا اگر آپ غور کریں تو یہ شروع ہوا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے چلت پھرت کافروں کی شہروں کے اندر، یہ تو عارضی عیش ہے، عارضی فائدہ ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی۔ اب اس کے ایک متضاد روش اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، متضاد رویہ، کافروں کے متضاد رویہ۔ ہر دنیا دار شخص جو ہے سامعین کرام، ہر دنیا دار شخص جو ہے ناشکرہ ہے، ہر ناشکرہ جو ہے وہ دنیا دار ہے۔ تھوڑے سے میں نے الفاظ میں نرمی اختیار کی ہے، ویسے میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دے دیا تھا قرآن سے کہ کافر کون لوگ ہیں، سورہ ابراہیم کی پہلی آیاتوں میں آپ دیکھیں تو یہ جو لوگ حب دنیا میں یعنی دنیا کے چاہنے والے ہیں، طالبان دنیا ہیں، ایک تو وہ شخص ہیں جو ناشکرے ہیں، جنہوں نے ناشکری کی، دنیا کو پسند کرنا یا دنیا کو نصب العین بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا، اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر آپ محتاط رہیں گے، تقوی کی روش آپ کو اختیار کرنی ہوگی۔ یہ تقوی کی ایک روش ہے سامعین کرام، لیکن الذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی۔ سامعین کرام، بہت آسان ہے مضمون، بالکل مشکل نہیں ہے۔ تقوی آخر کیوں؟ ایک سوال ہے نا، تقوی آخر کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہم حقیقت میں تو روح ہیں، لیکن اس وقت ایک ایسے جسم میں ہیں جس کے پاس ایک بہت ناشکرہ نفس ہے، ایک ناشکرہ نفس ہے، اور وہ نفس جو ہے وہ امارۃ بالسوء ہے، بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی کی طرف۔ اور برائی کیا ہے؟ دنیا داری۔ اللہ اکبر، دنیا داری برائی ہے، بے حیائی ہے۔ دنیا داری، طلب دنیا، حب دنیا، یہ بے حیائی ہے، ناشکری ہے، یہ کفر ہے، کفران نعمت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو مقصود بنا لیتے ہیں سامعین کرام، میں تھوڑا سا بالکل واضح الفاظ میں آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کروں، جن لوگوں نے سوچ بچار کر کے یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سوچ بچار کر کے، عقل کو استعمال کر کے اللہ کو، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے اللہ کو پہچان لیا، اور پھر اللہ کو مقصد جان کر مقصود بنا لیا اپنا، اور پھر اللہ کے راستے پر چل پڑے، جو کہ صراط مستقیم ہے، جو کہ قرآن، جس کی طرف ہمیں قرآن ہدایت دیتا ہے، اس راستے پر چل پڑے۔ اس کے لیے جاہدوا فی اللہ حق جہاد،
محنت شروع کر دی جس طرح کی محنت کا حق ہے۔ اب محنت کیا ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا۔ جو جہاد، یہ سارا راستہ جو ہے یہ کوشش کا ہے، یہ جہاد کا ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو جیسے کہ محنت کا حق ہے۔ تو جو انسان اللہ کو مقصد جان کر، اس کو مقصود بنا کر اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے، تو اب اس کے ساتھ نفس تو لازماً ہے، اب یہ محتاط رہے گا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، بس یہ یعنی میں نے آپ کو تقوی اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے، امید ہے عقل میں آ گئی ہوگی آپ کے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے رب سے تقوی اختیار کر لیا، رب کا تقوی اختیار کر لیا، اپنے رب سے ڈرے، اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہے، تقوی کی روش اختیار کر لی۔ اب ان کے لیے جو ہے، اب سامعین کرام دیکھیں، بہت آسان مضمون ہے۔ جنت اگر آپ نے جانا ہے تو یہ کام بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بس تم تقوی کی روش اختیار کر لو، تقوی کے راستے پر چل پڑو، جنت تمہارا مقدر ہے۔ جس طرح ہم آج کا مسلمان اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے نا، کہ بھئی میں عمل کروں یا نہ کروں، تقوی اختیار کروں یا نہ کروں، میں جنتی ہوں، اور نہیں تو بس ایک چند غوطے لگا کے میں چلا جاؤں گا۔ انتہائی فاحش غلط تصور ہے سامعین کرام۔ زبانی کلمے پر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ کو تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی، اللہ کو مقصود بنانا ہوگا، اللہ کو مطلوب بنانا ہوگا، اللہ کو محبوب واحد بنانا ہوگا، اور پھر تقوی کی روش پر چلیں گے آپ، تو پھر ان کے لیے گارنٹی ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ سامعین کرام، بالکل آسان مضمون ہے، جنت حاصل کرنی ہے تو طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، بس وہ لوگ جو رب سے ڈرتے رہے، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بس اور کچھ نہیں چاہیے، تقوی کی روش چاہیے، تقوی چاہیے۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو متقین کے لیے ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات، ان کے لیے جنت نہیں، جنات ہے، باغات ہے۔ یہاں تو ایک باغ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، بہت سے لوگوں کو، اور جن کو باغ ہے تو بس ایک ہی باغ ہے، یعنی چیدہ لوگ جو ہیں وہ، ان کے لیے کوئی باغ ہے دنیا میں تو وہ ایک ہی باغ ہے۔ ایسے تو بہت کم لوگ ہیں جن کے لیے باغات ہے، باغات بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو باغات کن کے لیے ہیں؟ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم کے الفاظ ہیں، ان کے لیے باغات ہے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، یہ خشک نہیں ہوں گے، ان پہ خشک سالی نہیں آئے گی۔ پانی بند ہو جائے، بارش نہ برسے، نہریں خشک ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ خشک سالی آتی ہے۔ تجری من تحتها الانہار، ہر وقت نہریں بہہ رہی ہوں گی تو خشک سالی کہاں سے آ گئی؟ ہر وقت سرسبز و شاداب ہوں گی وہ باغات، ہر طرف ہر لمحے جو ہیں، ہر وقت وہ پھلوں سے لدے ہوں گے وہ باغات۔ اب پھل کون سے ہوں گے؟ جو آپ کا جی چاہے، اور جتنے باغات چاہے اس میں بنا لیں، انگور کا باغ الگ بنا لیں، انار کا الگ بنا لیں، مالٹے کا الگ بنا لیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بنائیے گا، اور ہوں گے بھی چھوٹے ہی، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ یعنی آپ چاہیں گے تو ہاتھ سے وہ میوہ توڑ سکیں گے،
ہاتھ سے میوہ توڑ سکیں گے، تو بنا لیں اپنے لیے باغات۔ کیوں؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے گا۔ تو جناب 100 میل کا ایک باغ بنا لیں، 100 میل کا دوسرا باغ بنا لیں، وہاں تو حد نظر تک آپ کا گھر ہوگا، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں آپ کا گھر ہوگا، پھر باغ اس کے علاوہ ہوگا، یا اگر چاہیں تو باغی میں باغ کے اندر ہی اپنا گھر چاہ لے، آپ کے لیے تو جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ پھر باغات آپ جس طرح کے چاہیں گے، پھر وہ وہاں کے میوے جو ہیں وہ دنیا کی طرح تو نہیں ہوں گے، ایک مالٹا کھٹا ہے تو دوسرا وہ ہے، دوسرا میٹھا ہے، اس میں بیج ہیں۔ پھر آم جو ہے، آم کبھی پکا ہے کبھی نہیں پکا، کبھی کیا ہے، کبھی دوائیوں سے پکاتے ہیں، اکثر آموں کو تو دوائیوں سے پکاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے پکے پکائے آم جو ہے بس جس وقت آپ کا جی چاہے وہاں سڑنے وڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آم آپ نے توڑ کے رکھ دیے تو چند دن بعد سڑ گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہاں تو نعمت اگر آپ کو حاصل بھی ہو جائے تو وہ چند دن کے بعد جو ہے وہ آپ سے چھن جائے گی۔ آج ایک شخص جو ہے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے تو کل جو ہے وہ جیل میں ہے، اس پہ پھانسی کا آج ایک شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے، کل جو ہے اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یعنی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، دنیا کی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے لوگوں وہ ختم ہونے والا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ جوانی ختم ہونے، بچپن ختم ہو جاتا ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، کبھی پیسے ہیں کبھی پیسے مک جاتے ہیں، آدمی دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ دیوالیہ نہ بھی ہو تو بینک میں رکھے ہوں گے، آپ کے اکاؤنٹس جو ہے بھرے ہوں گے، آپ چلے جائیں گے، پھر آپ کے وارثوں کو ٹرانسفر ہوگا، ایک پروسیجر ہے اس کا، آپ کے وارثوں کو مل جائیں گے، وہ وارث کوئی بھی نہ ہو تو پھر گورنمنٹ کے خزانے میں چلے جائیں گے۔ تو خالدین فیہا، جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہوگی، نزلاً مہمان نوازی ہوگی، عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ اب دیکھیں آپ کا ایک مہمان آتا ہے تو آپ ایک معزز مہمان آتا ہے آپ کا، تو آپ اپنے حتی المقدور اس کے لیے تواضع کا سامان تیار کرتے ہیں۔ یعنی میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ مثال درست اتنی نہیں ہے، لیکن ایک معزز مہمان آتا ہے تو آپ کے پاس پیسے بھی ہیں تو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اس کے لیے تیار کرتے ہیں، میٹھے کے لیے الگ، پھر ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھئی کیا کیا تیار ہوگا اور کس طرح ہوگا، کہاں بٹھایا جائے گا، کہاں کھانا کھلایا جائے گا، کھانے کا مینیو کیا ہوگا، کولڈ ڈرنک میں کیا ہوگا، سویٹ ڈش میں کیا ہوگا، چاول کیسے ہوں گے، قورمے کیسے ہوں گے، باربیکیو کیسا ہوگا۔ یہ آپ دنیا کے جو آپ کا مہمان ایک آ جاتا ہے تو حسب تواضع، حسب استطاعت آپ اس کی تواضع کرتے ہیں، لازماً کرتے ہیں۔ لیکن جنت میں آپ مہمان ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ اللہ اللہ، جنت میں مہمان ہوں گے آپ اللہ کے، تو اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کی مہمان نوازی کرے گا۔ اعددت لعبادی الصالحون لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے
کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی بھیا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، دیکھو اللہ کے پاس، جو اللہ کے پاس ہے، جو خاص نعمتیں ہیں اللہ کے پاس، وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھی ہیں، بہت بہتر ہیں۔ ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس نے، یہ تو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ تیار کر دے گا، دسترخوان بچھا دیے جائیں گے، تکیے سجا دیے جائیں گے، آپ کھائیں گے پیئیں گے، لیکن ما عند اللہ، اللہ وہ خیر للابرار، وہ بہتر ہے۔ بہرحال اس کے سامعین کرام، ولدینا مزید ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ میرے پاس تو مزید بھی کچھ ہے، ولدینا مزید۔ تو سامعین کرام، ہماری عقل اور یہ حواس اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور ان نعمتوں کا جو اللہ تعالی ولدینا مزید، اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور بہت اچھا ہوگا۔ ما عند اللہ خیر للابرار۔ تو سامعین کرام، یہ چیزیں جو ہیں یہ حاصل کرنا، ظاہر ہے ہر انسان کو لالچ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں انسان جو ہے لالچی ہے، یہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں اس کا لالچی ہے، دنیاوی عہدوں کا لالچی ہے، مال و دولت کا لالچی ہے، سونے چاندی کے ڈھیروں کا لالچی ہے، خوبصورت صورتوں کا لالچی ہے۔ آپ دیکھیں نا، رشتہ جب ڈھونڈا جاتا ہے تو اچھی عورتیں، گھر کی عورتیں گھر گھر پھرتی ہیں، اگر رشتہ معلوم نہ ہو، ڈھونڈنا ہو، تو پھر گھر گھر پھرتی ہیں، دیکھتی ہیں صورت کون سی، یعنی لالچ ہوتی ہے کہ حسین ترین شکل ہو۔ لڑکی جب دیکھتی ہے نا، حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو انسان جو ہے لالچی ہے، یہ ہر مزے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لالچ ہے اس کو۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو گھومنا پھرنا ان کی لالچ ہے، ان کا ایک ہی بس نشہ ہوتا ہے، گھومنا پھرنا، سیر سپاٹے، اچھی اچھی جگہیں، اور وہ پھر خرچ کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے لالچ ہوتے ہیں انسان کے، اور ہر انسان اپنی لالچ کی دھن میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی روپے پیسے کا لالچی ہے، سونے چاندی کا لالچی ہے، کوئی کس چیز کا، میں کیا آپ کو اس کی لیکن لالچی ہے۔ لیکن سامعین کرام، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کچھ نعمتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا بھی تو، یعنی آخرت تو آنے والی ہے اور وہ تو قریب ہے، سریع الحساب آگے آ رہا ہے، لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو جنت تو اعدت للمتقین، جنت تو تیار ہے سرکار، تیار ہے، جنت تیار ہے، نعمتیں تیار ہیں۔ ایک صحابی تھے، ایک غزوے سے واپس آئے، جہاد سے واپس آئے، تو خفا رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم دیکھو زندہ بچ کے آ گئے ہو، غازی ہو، تم خفا کیوں؟ بلکہ انہوں نے گلہ کیا کہ تم مجھ سے جو ہے اب میرے ساتھ افسوس نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کیسا افسوس؟ دیگر صحابہ نے پوچھا کہ بھئی فلاں غزوے پہ میں گیا تھا، وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں، فلاں غزوے پہ میں گیا تھا، وہاں دشمن ہمارے سامنے آ گیا، میں نے دیکھا کہ 3 حوریں جو ہیں جنت کی، وہ تشت میں نعمتیں لے کر آ رہی ہیں ہمارے پاس۔ ہم 3 لوگ تھے، 2 کو وہ حوریں مل گئیں
اور میری واری حور جو ہے وہ واپس چلی گئی سمیت ان نعمتوں کے. سامنے تو اب تم مجھ سے افسوس نہیں کرتے؟ اب پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کی یعنی موت دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو یہ تو سامعین کرام ان کا مشاہدہ تھا لوگوں کا، بلکہ ان کا یقین تھا. ایک صحابی غزوہ احد کی بات ہے، غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. صفیں درست ہو گئیں، صحابی کے ہاتھ میں مٹھی میں کھجوریں تھیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ سارعوا، جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. وہ کھجوریں کھا رہے تھے، ظاہر ہے لطف کے لیے تو نہیں، بھوک کے لیے، مٹانے کے لیے. ایک کھجور پہ 2 آدمی تھے تو کیا انسان تو انہوں نے جب یہ آیت حضور کی زبان سے سنی، حضور سے پوچھا کہ حضور کیا میں شہید ہو کے جنت میں چلے جاؤں گا؟ کہا ہاں جنت میں چلے جاؤ گے. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی میرے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، میں کھا رہا ہوں، یہ میں کھاؤں گا، اس کے یعنی چباؤں گا، کھاؤں گا، نگلوں گا، پھر جو ہے دشمن پر حملہ کروں گا اور پھر شہید ہوں گا اور پھر جاؤں گا. یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے، میں نہیں کھاتا یہ کھجوریں پھینک دیں، حملہ کیا اور شہادت، جام شہادت نوش کر لیا. یہ یقین کی بات ہوتی ہے سامعین کرام. ہمارا تو یقین دنیا پر ہے، ہمارا سارا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے. اللہ پر کوئی یقین ہی نہیں ہے، جنت پر بھی یقین نہیں ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، آخرت پر تو بالکل یقین نہیں ہے. زبان سے کہتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. سامعین کرام اللہ اکبر، وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے، وہ ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. کیوں؟ کہ جنت تو تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات مشاہدہ کیا ہے اس کا، دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے، دوزخی اس میں پڑے ہوئے تھے، جنت کا مشاہدہ کیا ہے، اور سارا مشاہدہ کر لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی سیر کی ہے، سیر افلاک جنت کا بھی، اور وہ آپ کے مضمون آپ کے سامنے ہے. تو بات ہے یقین کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان تو ہے تو لالچی. اب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ یقین کر لیں کہ یہ نعمتیں تیار ہیں. اور سامعین کرام میں اگر تھوڑی سی یہ بات بھی ساتھ کہہ دوں کہ یہ نعمتیں، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی متقین کے لیے تیار کر رکھی ہیں، تو کوئی بیجا نہ ہوگا. جو لوگ تقوی کی روش پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں اپنے عمل سے، اور راضی کرنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ راضی کریں کوشش کریں اور وہ راضی نہ ہو. وہ تو تھوڑے سے کام پر راضی ہو جاتا ہے. آپ صرف ارادہ کر لیں اور حسب یعنی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنی آپ تقوی کی روش اختیار کر لیں، وہ آپ سے راضی ہو جائے گا. وہ اتنا کوئی ایسی ہستی تو نہیں ہے جو بہت زیادہ منانے کی اس کو ضرورت ہو، تھوڑے سے عمل پہ وہ راضی ہو جاتا ہے. تو جو شخص یہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور یہاں راضی کرنا چاہیے، یہاں راضی کر لے تو بہت ساری نعمتیں ہیں. سامعین کرام دیکھیں، ظاہری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کتنی تیار کر دی ہیں. آپ کو میں ایک بات کہوں، یعنی وہ نعمتیں ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی. اب آموں کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہماری زندگی کے لیے آم تو ضروری نہیں ہے. انگور کی کیا ضرورت ہے؟ کیلے کی کیا ضرورت ہے؟ سیب کی کیا ضرورت ہے؟ لوکاٹ کی کیا ضرورت ہے؟ الوچے کی کیا ضرورت ہے؟ خربوزے کی کیا ضرورت ہے؟ تربوز کی کیا ضرورت ہے؟ انگور کی کیا ضرورت ہے؟
انار کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جائیں دیکھتے جائیں نعمتیں، تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اب لیچی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، بہت سے لوگ ہوں گے لیچی کھائی ہوگی، اسٹرابیری پیدا کی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسمانی نعمتیں ہمارے لیے بیش بہا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو کہ ہماری ضرورت سے زائد تھیں چیزیں۔ ضرورت تو 2 لقمے تھے اور پانی تھا، لیکن آپ دیکھیں سبزیاں دیکھ لیں، سبزیوں کی دکان پہ کھڑے ہو کے اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیں، پھلوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، کریانے کی دکان پہ چلے جائیں، یہ اجناس ہیں، یہ چنے کی دال ہے، یہ ماش کی دال ہے، یہ مونگ کی دال ہے، یہ ارہر کی دال ہے، یہ فلانی دال ہے، ہاں یہ چاول ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ سامعین کرام، جسمانی، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جسمانی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں وافر مقدار میں دی ہیں، تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ روحانی نعمتیں کوئی ہیں بھی نہیں؟ یعنی دنیا میں روحانی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں؟ نہیں، روحانی نعمتیں موجود ہیں سامعین کرام، اس کا احساس ہوتا ہے، اس میں انسان مدہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگ گیا کمر میں، جب نکالنے لگے تو ان کو بڑی تکلیف تھی۔ ظاہر ہے کہ تیر کا جو وہ سرا ہے وہ تو پھر ایک تو نوک ہوتی ہے، پھر 2 ایسے وہ ہوتے ہیں، اور جب نکالتے ہیں تو وہ تو گوشت، اور گوشت جو حضرت علی تو انسان تھے، بہادر تو تھے لیکن انسان تو تھے نا، تکلیف تو ہوتی تھی، تو تکلیف اتنی تھی کہ وہ تیر نہ نکالا جا سکا۔ کسی نے کہا کہ بھئی ذرا ٹھہر جاؤ، نماز کا وقت آئے گا، یہ نماز پہ کھڑے ہوں گے تو پھر تم تیر نکال لینا ان کا۔ نماز کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رب کے حضور پہنچے، پیچھے سے انہوں نے تیر کھینچ لیا، ان کو خبر ہی نہ ہوئی۔ ایسے نماز کی لذت میں گم تھے، ایسے نماز کے نشے میں گم تھے، ان کو خبر ہی نہ ہوئی۔ تو سامعین کرام، یہ نعمتیں ہیں، میں نے صرف تھوڑا سا مزید اس کی میں وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور جان لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، تطمئن، دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، دنیا تو سکون کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن جو مومن ہے وہ پرسکون ہے، وہ پرسکون ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہر حالت میں خوش ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کر لیں، وہ منزل بنا کے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے، مقصد بنا کے اللہ کے راستے پر آپ چلنا شروع، ایک منزل ایسی آئے گی کہ نفس کا آپ کا تزکیہ ہو جائے گا، کسی رہنما کی رہنمائی میں جب آپ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا دل پاک ہو جائے گا، نفس پاک ہو جائے گا، قد افلح من تزکا۔ جب نفس پاک ہو جائے، جب قلب کی صفائی ہو جائے، تو یہ قلب کیا ہے؟ یہ تو عرش رحمان ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن، یہ تو عرش رحمان ہے، یہ تو رحمان کا گھر ہے۔ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، میں نہ آسمان میں سماتا ہوں نہ زمین میں، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ قلب کیوں؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اے کعبے، آپ مجھے بہت معزز ہیں، میری نظر میں بہت محترم ہیں، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کے دل کے برابر تم نہیں ہو، اے کعبے، ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہو۔
وہ تو مٹی ہے، مادہ ہے، یہاں تو روح ہے، روح کا قلب ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ تو بیت اللہ حقیقت میں تو مومن کا دل ہے۔ بدل شمع حرم داری، چرا سوئے حرم پوئی، چو یار اندر بغل داری، چسود از قطع منزل ہا۔ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے۔ بدل شمع حرم داری، حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے۔ چرا سوئے حرم پوئی، حرم کیوں جاتے ہو؟ عشق کا مضمون ہے سامعین اکرام، شریعت کا، بظاہر شریعت کا نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو حج کرنا لازمی ہے، وہ فرض ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں بار بار جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ بھائی دل کو حاصل کرو۔ وصف بیداری یہ دل اے معنوی، میں نہ گنجد در ہزاروں مثنوی۔ دل بیدار حاصل کرو، کیونکہ دل بیدار کا جو صفت ہے، وصف بیداری یہ دل اے معنوی، معنوی مولانا روم کا لقب تھا۔ میں نہ گنجد در ہزاروں مثنوی، مثنوی بہت بڑی کتاب ہے، ہست قرآن در زبان پہلوی، لیکن مولانا کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہ گنجد در ہزاروں مثنوی، ہزاروں مثنوی میں اس کی تعریف نہیں آ سکتی دل بیدار کی۔ وصف بیداری یہ دل اے معنوی، میں نہ گنجد در ہزاروں مثنوی، تو بدل شمع حرم داری، چرا سوئے حرم پوئی۔ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، بھئی دل کو صاف کرو، یہاں اللہ کا نور دیکھو۔ چرا سوئے حرم پوئی، حرم کو کیوں جاتے ہو؟ چو یار اندر بغل داری، یار تو بغل میں ہے۔ چسود از قطع منزل ہا، منزلیں کیوں طے کرتے ہو؟ وہ ایک دوسرا شعر بھی ہے اس کا، از ہزاروں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ تو سامعین کرام، میں ویسے ہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نیکوکاروں کے لیے بہتر ہیں، لیکن میں صرف اتنی آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ دنیا میں بھی آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ جنت الذات نام ہے اس کا، دل کی جنت۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دل میں، یعنی مضمون مشکل نہیں ہے اگر آپ حقیقت کو دیکھیں نا۔ اور ایک تو انسان بڑی چیز ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان کیا ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس کا دل کیا ہے؟ یہ بیت اللہ ہے، قلب المؤمن عرش الرحمن۔ جو انسان اللہ کو مقصد جان کر، اس کو مقصود بنا کر اللہ کے راستے پر کسی رہنما کی رہنمائی میں چلنے لگے تو اس کا دل پھر صاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، ان کو تاریکی سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انسان جب تزکیہ کر لیتا ہے اور کوئی رہنما، اس کا کوئی رہنما جو مزکی ہے اس کا تزکیہ کر دیتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ دل جو ہے جگمگا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت لا تلہیہم، غفلت میں نہیں ڈالتی، تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، تو ان کے سینے جو ہے منور ہو جاتے ہیں۔ پھر قلوبہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ اللہ ہادی ہے، اللہ نور ہے، اللہ ہادی ہے،
یہ انسان پھر مخلوق میں روشنی کے مینار بن جاتے ہیں، روشنی ان کے دل میں ہوتی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ تھوڑی دیر کے لیے صحبت اولیاء میں بیٹھ کے دیکھو، 100 سال کی عبادت سے وہ وقت بہتر ہوگا تمہارا۔ تو وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ سامعین کرام، صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انتظار لمبا نہیں ہے یہاں۔ جو روحانی دنیا ہے اس میں انتظار اتنا نہیں ہے۔ جنت آپ کو یعنی درجات کا تھوڑا سا فرق تو ہے، لیکن جنت کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے۔ تو اللہ کا قرب آپ کو یہاں اگر حاصل ہو جائے تو یہ جنت سے تو کم نہیں ہے، یہ دنیا آپ کے لیے جنت سے کم نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ تھوڑا سا باریک مضمون ہے اور عوام کا بھی نہیں ہے، سارے عوام کا بھی نہیں ہے، خواص کا ہے۔ بہرحال میرے تو خواہش تھی کہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بیان کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں تو وہ تو ہیں، لیکن اس میں پھر اب اور الفاظ میں نہیں کہہ سکتا سامعین کرام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔